7 ستمبر 2024 تاریخ ساز یادگار عظیم الشان گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس، جس میں انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ ستمبر 1974 کے 50 سال بعد یعنی 7 ستمبر 2024 کو مینار پاکستان پر لاکھوں عشاق ختم نبوت نے جمع ہو کر یوم ختم نبوت کو بڑے تذیق و احتشام سے منا کر یہ بات ثابت کر دی کہ قادیانی اور ان کے سہولت کاروں کی ہر سازش کا راستہ روکنے کے لیے مسلمان تیار تھے، تیار ہیں اور تیار رہیں گے۔ مینار پاکستان میں جمع ہونے والا لاکھوں کا مجمع لاہور کی تاریخ کا ایک بڑا اور یادگار ترین اجتماع تھا۔ اس مجمع میں کوئی ایک شخص ایسا نہ تھا جس کو پیسے دے کر یا کسی لالچ میں لایا گیا ہو، فقط دلوں میں اٹھتی عشق رسالت کی چنگاری ہی تھی جو عوام کو جوک در جوک اس کانفرنس میں لے آئی۔ پورے پاکستان سے لوگوں نے انفرادی اور قافلوں کی صورت میں کانفرنس میں شرکت کی۔ عصر کے بعد ہی لاہور کی سڑکوں کا یہ حال تھا کہ مینار پاکستان تا بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کی ذیلی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود یہ ساری جگہ انتہائی کم اور ناکافی ہو گئی۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے باہر کے راستوں پر پھنس جانے والے ہزاروں عشاق نے پہنچنے کے باوجود یہ کانفرنس موبائلز پر لائیو دیکھی۔ مینار پاکستان کا وسیع و عریض گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جبکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس کے باہر بھی موجود تھی۔ ملحقہ سڑکیں، پارکس، حتیٰ کہ درختوں پر بھی لوگ موجود تھے۔ رات 1 بجے کے قریب جب اختتامی دعا ہوئی تو قافلے بدترین ٹریفک جام میں پھنسے رہے اور اکثریت فجر کے آس پاس نکل سکی۔ بلا شبہ یہ اجتماع لاہور کی تاریخ کے بڑے اجتماعات میں سے ایک تھا۔ تمام مسالک کے علماء کو خطاب کا موقع دیا گیا، جبکہ کروڑوں افراد نے اسے سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست دیکھا۔ حسب سابق اور حسب توقع نیشنل میڈیا اور پرائیویٹ چینلز نے اس فقید المثال تاریخی کانفرنس کو بالکل بھی اہمیت اور کوریج نہ دی۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز بعد نماز عصر ہوا۔ ڈرون فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کانفرنس کے آغاز پر ہی پنڈال تقریباً بھر چکا تھا۔ نماز مغرب کا وقفہ ہوا اور لوگوں نے پنڈال میں ہی نماز ادا کی، جس کے بعد مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہوئے عالم دین ڈاکٹر احمد علی سراج، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر مولانا الیاس چنیوٹی اور مولانا قاضی محمد ظہور الحسین اظہر نے خطاب کیا، جبکہ ملک بھر سے آئے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے خطبات ہوئے۔ ملک کے معروف نعت خواں مولانا شاہد عمران عارفی نے ختم نبوت پر کلام پڑھ کر لوگوں کے لہو کو گرمایا۔ آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سنی لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ جامعہ اشرفیہ کے محتمم مولانا فضل الرحیم اشرفی نے علالت کے باوجود کانفرنس میں شرکت کی، لیکن وہ گفتگو نہ کر پائے۔ اس موقع پر جامعہ اشرفیہ کے استاد مولانا یوسف خان نے ان کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے فرزند مولانا اسد محمود نے خطاب کیا۔ ان کے خطاب کے بعد اہل حدیث مکتبہ فکر سے مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری نے گفتگو کی، جس کے بعد جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر لیاقت بلوچ نے مجمع سے خطاب کیا، جبکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی نامور شخصیت علامہ ابتسام الہی ظہیر نے ولولہ انگیز خطاب کیا۔ خیبر پختونخوا سے مفتی شہاب الدین پوپلزئی نے خطاب کیا، جس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کی گفتگو ہوئی، جبکہ جنرل حمید گل کے صاحبزادے
عبداللہ گل اور کراچی سے تشریف لائے بریلوی مکتبہ فکر کے مولانا صاحبزادہ ابو الخیر نے بھی یکے بعد دیگر مجمع سے خطاب کیا، جس کے بعد مولانا یوسف بن نوری کے صاحبزادے مولانا احمد یوسف بن نوری، مولانا عبد الخبیر آزاد، مولانا قاری حنیف جالندری نے متاثر کن گفتگو کی۔ جمعیت کے سیکرٹری اطلاعات مولانا امجد خان، جبکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پروفیسر ساجد میر اور مجلس احرار اسلام کے امیر سید کفیل شاہ بخاری کا خطاب ہوا، جبکہ کراچی سے آئے معروف عالم دین مولانا منظور مینگل نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ معروف شاعر سید سلمان گیلانی نے موقع کی مناسبت سے نظم پڑھ کر خوب داد وصول کی۔ یاد تو ہوگی تمہیں 74 کی تحریک، 74 کی تحریک کی تھی قیادت گولڈن پگڑی والے نے، وہاں بھی دیوبندی بریلوی کر دیے ایک، دائی وحدت گولڈن پگڑی والے نے۔ جس کے بعد جمعیت علماء اسلام کشمیر کے امیر مولانا سعید یوسف کا خطاب ہوا، جبکہ آخری خطاب جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمن نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے سمندر کو دیکھ کر اسلام دشمنوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ گولڈن جبلی ختم نبوت کانفرنس کی کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی مسلمان اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، عزت و ناموس کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں، مگر ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تاریخ ساز جبلی ختم نبوت کانفرنس کو ہمیشہ تاریخی اہمیت حاصل رہے گی۔